الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب رؤوف رحيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ جمعے جس عنوان پر ہم نے گفتگو کی تھی وہ عنوان کیا تھا؟ جی بھائی، وہ عنوان کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا اور اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا، یہ ہمارا گزشتہ جمعے کا عنوان اور موضوع تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی جو سب سے قریب ہستیاں ہیں وہ ہستیاں کون ہیں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو ہستیاں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے قریب تر یہ ہستیاں ہیں. اس جمعے میں ہم انشاءاللہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو سیرت ہے، ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے اور دین اسلام کے فروغ کے لیے آپ نے جو قربانیاں دی ہیں، انشاءاللہ اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کریں گے. ہمارے اس زمانے میں فتنوں کی کثرت ہے. فتنے ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں، لیکن ہمارے اس زمانے میں فتنوں کی کثرت اس وجہ سے ہے کیونکہ اس دور میں ابلاغ اور بات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے ذرائع یہ بہت سارے ہیں. پہلے زمانوں میں کوئی ایک چھوٹا سا پیغام بھی کسی جگہ پہنچانا ہوتا تھا تو اس کے لیے میلوں سفر کرنا پڑتا تھا، اور اس زمانے میں ایک چھوٹی سی بات ہو وہ اگر انسان کو پھیلانی ہو
تو چند منٹ لگیں گے وہ انسان سوشل میڈیا کا استعمال کرے گا اور اس بات کو پوری دنیا میں پھیلا دے گا. ایک وہ بات جو انگلینڈ اور کینیڈا میں بیٹھ کر آدمی کرے وہ پاکستان میں بآسانی سنی اور دیکھی جا سکتی ہے. ہر دن ایک نیا فتنہ کھڑا ہوتا ہے، ہر دن ایک نئے فتنے کے بارے میں سننے کو ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جو مقدس جماعت ہے اس کی حقانیت اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے مناقب کو قرآن پاک کے اندر کئی مقامات میں ذکر فرمایا ہے. ہم اپنے زمانے میں اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ بعض دفعہ یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے اور سننے کو ملتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بڑا مرتبہ بڑا مقام دیتے ہیں اور دیگر صحابہ اکرام کو بڑا نظر انداز کر دیتے ہیں. بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو جنت کا حقدار اور مستحق سمجھا جاتا ہے اور بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا جنت سے کوئی تعلق ہی نہ ہو اس چیز کو بیان کیا جاتا ہے. اور یہ چیز انتہا درجہ تکلیف دہ کی چیزیں ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا جو علم ہے وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے. اللہ کا علم اس برابر کسی کا علم نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے لیے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں وہ الفاظ کیا ہیں؟ اللہ پاک خود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان صحابہ سے، صحابہ کی جماعت سے راضی ہیں اور صحابہ اللہ تبارک و تعالی سے راضی ہیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے جب مشرکین مکہ سے دین کی دعوت کی بات کرتے ہیں تو آپ یوں کہتے ہیں کہ تم ایمان لے آؤ جیسے کہ لوگ ایمان لائے. اس زمانے میں کون لوگ ایمان لائے تھے؟ صحابہ تھے. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کما آمن الناس یعنی جیسے کہ کما آمن ابو بکر، کما آمن عمر، کما آمن عثمان، کما آمن علی، جیسے کہ یہ خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ ایمان لائے ہیں ایسے ایمان لاؤ گے تو ایمان معتبر ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اے مشرکین مکہ یہ بات سن لو، اگر تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہے تب تو معتبر ہے ورنہ معتبر نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں کے اندر سب سے زیادہ محبوب ترین چیز کو بنا دیا اور ایمان کے ذریعے تمہارے دلوں کو اللہ نے مزین کر دیا. یہ کس کو مخاطب کیا؟ صحابہ کو مخاطب کیا. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ. صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جو انصار ہیں، وہ مہاجرین سے جو اسلام کے نام پر ہجرت کر کے آئے ہیں یہ اسلام والوں سے محبت کرتے ہیں. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ نے اس چیز کا وعدہ کیا ہے کہ ان میں سے ہر ایک وَكُلًّا، کل کا مطلب کیا ہے؟ کل کا مطلب کل ہوتا ہے، سب مراد ہے. اس میں سے ہر ایک بندہ صحابہ کی جماعت کا ہر فرد اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ جنتی لوگ ہیں. اگر اللہ بچائے صحابہ کی جماعت میں کسی قسم کی کوئی کمزوری ہوتی، اللہ نہ کرے کوئی کمی ہوتی، اللہ نہ کرے کوئی کوتاہی ہوتی، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کے اتنے مناقب کو بیان فرما رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایک جملہ ذکر کر دیتے نا، کوئی ایک بات ذکر کر دیتے نا. تو
اللہ کا ذکر نہ کرنا باوجود اس کے کہ اللہ کا علم ازلی اور ابدی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کی پوری جماعت وہ حقانیت پر مبنی جماعت ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت اور محبت رکھنے والے ہیں، اور آپ لوگوں کا ایمان ہمارے لیے ایک مثالی ایمان ہے، اور ہمارے لیے آپ لوگوں کا ایمان اور آپ کی زندگی اور آپ کی شخصیت وہ قابل تقلید اور قابل اتباع ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ ہمارا اس چیز پر یقین ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اگر دین اسلام کے لیے قربانیاں دیکھی جائیں تو انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ احد کا میدان ہے، احد کی جنگ یہ غزوہ کس سن میں ہوا تھا؟ جی، احد کس سن میں ہوا تھا؟ یہ غزوہ کس سن میں ہوا تھا؟ سن 3 ہجری میں ہوا تھا۔ کس میں ہوا تھا؟ اور بدر سن 2 ہجری میں۔ اتنا تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے نا کہ یہ غزوات کس سن میں ہوئے تھے۔ تو جب یہ احد کا معرکہ ہوا نا، جب احد کا معرکہ ہوا تو روایات کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جب یہ معرکہ ختم ہوا تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا گیا تو جسم پر کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو جس پر زخم نہ ہو۔ روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ جب آپ کو دیکھا گیا اور آپ کے جسم کا معائنہ کیا گیا اور آپ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جی کوئی حصہ ایسا نہیں کہ اس پر کوئی زخم جو زخم سے خالی ہو، ایسا کوئی حصہ نہیں ہے، تو یہ بات معلوم چلی کہ آپ جو ہے وہ جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے۔ جو تیر آتا، جو حملہ ہوتا، جو نیزہ چلتا، وہ حملہ اور وہ نیزہ وہ آپ کے اوپر آتا اور آپ اس کو سہتے اور آپ کو وہ تیر لگتا، اور آپ اس بات کی بھرپور کوشش کرتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ چیز نہ پہنچ سکے۔ 70 سے زائد زخم آپ کے جسم پر لگے تھے۔ آپ مجھے بتائیے نا، ہمیں بھی چوٹیں لگتی ہیں نا؟ کوئی دین اسلام کی ترویج اور ترقی کے لیے کوئی چوٹ لگی ہے؟ کوئی زخم لگا ہے کہ یہ اسلام کے نام پر ہمیں زخم لگا ہے؟ ہاں، کبھی ہمیں کوئی اس طرح کی چوٹ پہنچی ہے؟ غزوہ احد کے موقع پر یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ کا وصال ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ بات پھیل گئی تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ جب نکلے تو میں نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ وہاں ایک جگہ پر موجود ہیں اور آپ ماشاءاللہ زندہ ہیں، آپ حیات میں ہیں، اور مجھ سے آگے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ہم جب قریب گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس احد کے میدان میں آپ کا دندان مبارک شہید ہوا، آپ کا دندان مبارک آپ کا شہید ہوا، اور یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود پہنا تھا، جنگی لباس میں ایک چیز ہوتی ہے خود جو پہنی جاتی ہے سر کے اوپر، چہرے کے اوپر، تو اس خود کی 2 کڑیاں آپ کے رخسار مبارک کے جو ہے وہ اندر داخل ہو گئی اور اس سے جو ہے وہ خون مبارک جو ہے آپ کا وہ بہہ رہا تھا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ارادہ فرمایا کہ یہ جو خود آپ کے چہرے انور میں اور آپ کے چہرے میں داخل ہو گئے اس کو نکالوں۔ تو ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو بکر، میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ اس خدمت کے لیے مجھے موقع دے، اس خدمت کے لیے مجھے موقع دے دو۔ تو فرمایا کہ ٹھیک ہے جی، آپ آگے ہو جائیں جی۔ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس خود کو اپنے ہاتھ سے نہیں نکالوں گا، اپنے ہاتھ سے نہیں نکالوں گا۔ ممکن ہے کہ ہاتھ سے نکال کے وہ زیادہ ہل جائے اور زخم زیادہ گہرا ہو جائے اور خون زیادہ نکلے، میں اس کو اپنے دانتوں سے نکالوں گا۔ 2 کڑیاں خود کی چہرے انور میں داخل ہوئیں اور آپ نے پہلی جو کڑی تھی اس کو اپنے دانت سے پکڑا اور اس کو جب نکالا، وہ جس طرح وہ کڑی باہر نکلی تو آپ کا دانت بھی باہر آ گیا۔ دوسری خود ابو بکر نے فرمایا کہ اے ابو عبیدہ بس بقیہ میں کر لوں گا، کہنا کہ دوسری بھی میں ہی نکالوں گا۔ آپ نے پھر اپنا جو ہے وہ جو ہے منہ قریب کیا اور آپ دیکھیں نا، جو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو اتنا قریب سے دیکھنا، آپ کا چہرہ
ایسا جیسے کہ لیلۃ القمر، ایسا جیسے 14ویں کا چاند ہو، اس کو اتنے قریب سے دیکھنا۔ پھر فرمایا کہ جب دوسرا جو ہے وہ دوسری کڑی خود کی پکڑی اور اس کو کھینچا تو وہ جس طرح وہ کڑی باہر آئی، ساتھ دوسرا ذات بھی باہر آ گیا۔ راوی یہ بات لکھتے ہیں کہ جب یہ وقت گزر گیا، جب بھی کبھی ابو عبیدہ ابن جراح جب وہ مسکراتے تھے اور ہنستے تھے نا، تو ان کے جو سامنے کے جو 2 دانت تھے وہ جگہ خالی ہو گئی تھی۔ فرمایا کہ ان کی یہ جو جگہ خالی ہوئی، یہ ان کا حسن بن گیا، اتنے خوبصورت معلوم ہوتے تھے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ صحابہ نے اللہ کے نبی کے لیے قربانیاں دی ہیں، یہ صحابہ کا اللہ کے نبی سے محبت کرنے کا انداز تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی میں ایمان لا چکا ہوں اور میں اس بات کی خواہش رکھتا ہوں کہ میں برملا جا کر مسجد حرام میں قریش مکہ کے سامنے میں اس چیز کا اعلان کروں۔ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر ابھی یہ کام نہ کرو، فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ ایمان ایسی چیز ہے جو چھپائی نہیں جا سکتی، یہ اسلام ایسی چیز ہے جو چھپ نہیں سکتی۔ آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے اور قریش مکہ سب وہاں پر بیٹھے تھے اور سب وہاں پر جو ہے وہ قریش مکہ جمع تھے۔ آپ وہاں پہنچے اور آپ نے کلمہ پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب آپ نے یہ کلمہ پڑھا تو تہلکہ مچ گیا، یہ کیا ہو گیا جی، یہ کیا ہو گیا؟ سارے کے سارے سرداران قریش جمع ہوئے اور آپ کو مارنا اور پیٹنا شروع کر دیا۔ کبھی ہمیں اسلام کے لیے کبھی کوئی پٹائی لگی ہے؟ کبھی اسلام کے لیے ہم پر کوئی یہ حالات آئے ہیں؟ یہ صحابہ کی تاریخ ہے، یہ صحابہ کی زندگی ہے، یہ ان کی قربانی ہے۔ لوگوں نے مارنا شروع کر دیا، لوگوں نے اتنا مارا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے سب کو ہٹایا، کہا کہ یہ قبیلہ بنی طے کا آدمی ہے، اگر ان کے قبیلے والوں کو پتہ چل گیا تو سارا کا سارا قبیلہ آ جائے گا یہاں پر، تمہارے لیے جو ہے وہ رہنا مشکل ہو جائے گا، اس کو چھوڑ دو۔ آپ بے ہوش ہو گئے، آپ کو اٹھا کر آپ کے گھر میں لے کر گئے اور آپ کے جب گھر میں لے کر گئے آپ کو تھوڑی دیر بعد ہوش آیا۔ آپ کی والدہ ام الخیر نے یہ بات کہی کہ بیٹا تجھے ہوش آ گیا ہے، اور سارا چہرہ سوجا ہوا اور بڑی عجیب و غریب حالت میں۔ تو یہ فرمانے لگی ان کی والدہ کہ بیٹا یہ کچھ کھا لے، کچھ پی لے، اور تجھ پہ بڑی زخم آئے ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ اے اماں میں اس بات کی قسم کھاتا ہوں کہ جب تک میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ لوں گا اس وقت تک نہ میں کچھ کھاؤں گا نہ میں کچھ پیوں گا، مجھے چین ہی نہیں آئے گا۔ تو والدہ کہنے لگی کہ اب میں کہاں ڈھونڈوں محمد کو، میں کہاں ڈھونڈوں، مجھے کیا پتا وہ کہاں ہوں گے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ آپ جو ہے وہ ام جمیل بنت خطاب ان کو بلائیں، ان سے رابطہ کریں، ان کو پتا ہوگا کہ اللہ کے نبی کا ہے۔ ان کو بلایا گیا اور وہ آئیں، فرمایا کہ ہاں مجھے معلوم ہے فلاں جگہ ہے، لیکن مخالفت بڑی شدید ہے، دن کے اجالے میں ہم اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے نہیں جا سکتے، رات ہونے کا انتظار کرو۔ رات ہو گئی، ایک بیمار آدمی ہو جس پر اس طریقے کا تشدد ہوا ہو، وہ آدمی بغیر کھائے بغیر پیے وہ انتظار کرتے رہے، بہت مشکل کام ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ آپ نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، اس بے چینی میں کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لوں، یہ کیسے مجھے موقع مل جائے۔ رات ہوئی، آپ ان دونوں خواتین اپنی والدہ ام الخیر اور ام جمیل بنت خطاب کے سہارے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ پہنچے۔ جب دروازہ کھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی اور جب حضور کو دیکھا تو رونے لگ گئے اور جا کے حضور سے لپٹ گئے اور حضور کے گلے لگ گئے، اور پھر یہ فرمانے لگے کہ اے اللہ کے نبی مجھ پر تکلیف آئیں، مجھ پر مشکلات آئیں اور مجھ پر سختیاں ہوں، یہ سارے کے سارے معاملات ہیج ہیں جب تک آپ خیریت سے ہیں، مجھے آپ کی خیریت چاہیے، میں خیریت سے رہوں یا میں خیریت سے نہ رہوں اس کا مسئلہ نہیں ہے، آپ خیریت سے ہونے چاہیے، آپ خیریت سے ہونے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے خوش ہوئے آپ ان سے ملاقات کر کے۔ پھر اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی یہ میری ماں ہے ام الخیر، یہ میری بڑی خدمت کرتی ہے، یہ میری بڑی خدمت کرتی ہے، آپ اس کے لیے جو ہے وہ جو ہے ایمان کی دعا کر دیجیے، اللہ اس کو بھی ایمان عطا فرما دے۔ تو روایت کے اندر یہ بات ملتی ہے ابھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھے اور ابھی نیچے نہیں آئے تھے کہ اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ اللہ کے نبی ایک پریشانی ہے۔ فرمایا کہ کیا بتاؤ بھی کیا پریشانی ہے؟ فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی میری جو ماں ہے نا وہ آپ کو بہت برا بھلا کہتی ہے، میں آپ کا غلام ہوں
مجھ سے نہیں برداشت ہوتا، میں کیسے سن لوں آپ کے بارے میں، وہ آپ کو بہت برا بھلا کہتی ہے، تو آپ سے ایک درخواست یہ ہے کہ آپ میری ماں کے ایمان کے لیے دعا کر لیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی، اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما اور اس کو ایمان کی دولت نصیب فرما۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی، میں دوڑا اپنے گھر کی طرف، میں نے یہ دیکھا کہ میں اپنے گھر پہلے پہنچتا ہوں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میرے گھر پہلے پہنچتی ہے۔ فرماتے ہیں جیسے ہی میں راستے سے نکلا اور میں دوڑتے ہوئے اپنے گھر پہ گیا اور میں اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑا ہوا تو مجھے پانی کے گرنے کی آواز آنے لگی، ایسا محسوس ہونے لگا کہ میری اماں غسل کر رہی ہیں۔ بہرحال میں نے دروازے کو دستک دی، میری اماں آئی اور یہ کہنے لگی کہ بیٹا میں غسل کر رہی تھی، مجھے اللہ پاک نے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہو اور جس کے لیے حضور کے ہاتھ اٹھے ہو، اس آدمی کی ترقی وہ طے شدہ ہے، اس آدمی کی کامیابی وہ مقدر کا حصہ ہے۔ صحابہ نے جیسے دین اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، جو آدمی اس زمانے میں اس طرح کی قربانیاں، اس کے قریب تر بھی قربانی دے گا، اس راستے میں چلنے کا ارادہ بھی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس کو رسوا نہیں کریں گے۔ ہم پریشان ہیں 2 چپاتی 2 روٹی کے لیے، ہم کس کے لیے پریشان ہیں؟ چند پیسوں کے لیے۔ یہ آج زندگی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، اصل تو زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ جیسے اللہ ان سے آخرت میں اور دنیا میں راضی رہے ہیں، ہم سے بھی انشاءاللہ اگر ان کے طریقے پہ چلیں گے اللہ ہم سے راضی رہیں گے۔ آپ ذرا دیکھیں نا، واقعات پڑھ لیتے ہیں، سننے والا سن لیتا ہے، سنانے والا سنا دیتا ہے، آگے چلے جاتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا آتا ہے کہ عرب کی ریتیلی زمین پر، تپتی ہوئی زمین پر دن کے وقت میں ان کو لٹا دینا اور اوپر سے چٹان کا رکھ دینا کہ تاکہ یہ ہلنے نہ پائے، اور صرف اس لیے کہ تم حضور کا جو کلمہ تم نے پڑھا ہے ان کا ساتھ جو دیتے ہو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو۔ لیکن مجال ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کلمے کو چھوڑیں اور حضور کا ساتھ چھوڑیں۔ یہ آسان ہے، یہ ہم تو اے سی میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں نا، اوپر پنکھا ہے، نیچے موٹی موٹی دریاں بچھی ہوئی ہیں، سننے میں کتنا آسان لگ رہا ہے، کتنا حلوہ لگ رہا ہے۔ یہ معاملہ بہت مشکل ہے، یہ معاملہ بہت مشکل ہے، یہ معاملہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آتا ہے روایت کے اندر، انگاروں پہ لٹا دیا جایا کرتا تھا، انگاروں پہ لٹا دیا جایا کرتا تھا۔ ہے کوئی کہ جس کو کبھی آگ کی تپش بھی ملی ہو کلمے کی وجہ سے کہ تم نے کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ کتنی آسانیاں ہیں، کتنی فراوانیاں ہیں، کتنی اللہ پاک نے آسانیاں ہمارے لیے پیدا کر دی۔ بس صحابہ کا جو طریقہ تھا، صحابہ کا مقصد کیا تھا؟ دکانیں بنانا، کاروبار کرنا۔ صحابہ نے اپنے گھروں کو کیوں چھوڑا؟ صحابہ نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کیوں ہجرت کی؟ یہ حضور کا کلمہ پہنچ جائے، یہ حضور کا کلمہ پہنچ جائے، وہ کلمہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائے، سب لوگ دین پر آ جائیں، سب لوگ نمازی بن جائیں، سب لوگ حضور کے طریقے کو ماننے والے بن جائیں۔ اس کے لیے قربانیاں دی تھی۔ اللہ نے کیسے اس کو چمکایا؟ 1450 سال گزر گئے، آج بھی خباب ابن ارت کا تذکرہ یہاں بیٹھ کر ہو رہا ہے، آج بھی بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ یہاں بیٹھ کر ہو رہا ہے، آج بھی ابو عبیدہ ابن جراح کا تذکرہ یہاں بیٹھ کر ہو رہا ہے، آج بھی ابو بکر کے اسلام کا تذکرہ یہاں بیٹھ کر ہو رہا ہے۔ وہ کیوں ہو رہا ہے؟ قربانیاں دی ہیں۔ جس آدمی نے دین اسلام کے لیے قربانیاں دی ہوتی ہیں نا، اللہ کبھی اس کو ضائع نہیں کرتے۔ ایک دنیا میں آدمی جو روزگار کماتے ہیں، کسی کمپنی میں 30-35 سال لگا دیں، لوگ کیا کمپنی والے کیا کہتے ہیں؟ بھائی اس بندے کی بڑی قربانیاں ہیں، ہم اس کو ایسے فارغ نہیں کر سکتے۔ اس طرح بات ہوتی ہے، یہ تو دنیا کا قانون ہے، پھر اللہ کا نظام۔ جس کے پاس سارے خزانے ہیں، جس کے پاس ساری دولتیں ہیں، جس کے پاس ساری کی ساری عزتیں جمع ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ضائع کر سکتے ہیں؟ بس ہمیں تھوڑا سا ہمت کرنی ہوگی، ہمیں تھوڑے سے قدم اٹھانے ہوں گے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اور صحابہ کے طریقے کو اپنانا ہوگا۔ انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم کو چومے گی۔ اور اگر ہم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے کسی بھی معاملے میں کوئی تفریق کا معاملہ کیا، کسی قسم کی کوئی شک و شبہات والی بات کی، ہمارا ایمان وہ تزلزل کا شکار ہو جائے گا، ہمارا ایمان بگڑ جائے گا۔ آپ یقین جان لیجئے خاتمہ ایمان پر ہونا یہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں وہی ہونا چاہیے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ یہ سب کے سب جنتی ہیں، سب کے سب متقی ہیں،
سب کے سب پرہیزگار ہیں، سب کے سب ایسے ہیں جن سے اللہ راضی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ لوگ راضی ہیں، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام تر باتوں پر کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔